بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جس بھی ملک میں ہوگی دیٹ ول لیڈ ٹو اکنامک انسرٹینٹی اینڈ الٹیمیٹلی جو سیکیورٹی ہوتی ہے جس بھی اسٹیٹ کی جس بھی کنٹری کی وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اوورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیکیورٹی بہت اہم چیز ہے اور اس پہ جب تک ہم نظر نہیں ڈالیں گے اس کو سیریسلی نہیں لیں گے تو ایشوز جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو چاہے وہ بارڈرز پہ ہو. سو اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو لوگ سیکیورٹی کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی, ان کے لیے اکانومی اس ملک کی بہتر کرنا یا بہتر بنانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پولیٹیشنز کا جب رول کی میں بات کروں تو جو پولیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے کیا وہ ایک اہم رول پلے کر رہی ہے کہ کیا وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. کیونکہ پولیٹیشنز اور لیڈرز ان کو اگر پازیٹیو رول پلے کرنے کی ان کے اندر سخت موجود نہیں ہے یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ یا ان کو وہ پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہے ٹو فلورش دا ڈیموکریسی آف دا کنٹری, تو وہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے. کیوں ایشو بن سکتا ہے؟ کیونکہ پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی بات آ جائے گی جو میں نے پہلے بات کی تھی, اور وہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو جائے گی. اور پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی تو پھر وہی بات ہے کہ اکنامک انسرٹینٹی ہوگی اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو دا سیکیورٹی ایشوز. سو لیڈرشپس جو ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپس جو ہیں, ان کو بہت پازیٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ رول پلے نہیں کریں گی, آپس میں مل بیٹھ کے سارے ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے, اور میں بار بار کہتا آیا ہوں, ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, سٹ اکراس دا ٹیبل, ایجنڈا بنائیں, ٹی او آرز بنائیں, ان سب کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس پہ ڈسکشن کریں. کیونکہ اس پہ ڈسکشن اگر کریں گے اور بالکل فوکسڈ رہ کے ڈسکشن کریں گے تو پھر کوئی حل نکل سکے گا. اور اگر یہ ساری چیزیں یہ کر لیتے ہیں پولیٹیشنز یا ان کی لیڈرشپس جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے, اگر یہ سارا کام کر لیتی ہیں تو پھر ایک پازیٹیو طریقے سے ملک آگے بڑھ سکے گا. میں کیوں کہتا ہوں یہ چیز کہ ان سب چیزوں کو پہلے ڈسکس کر لینا چاہیے اور پولیٹیشن بیٹھ جائیں سر جوڑ کے اور ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیں. جو بھی چیزیں ان کے ذہن میں ہیں یا عوام یا میڈیا یا جو بھی تھنک ٹینکس ہیں, اگر وہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں اگر آپ ڈسکس کر لیں گے تو پھر ایک الیکشن کی طرف اگر آپ جائیں گے تو وہ ریزلٹس جو ہیں وہ سب کو منظور ہوں گے. جو ہارے جو جیتے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, جو ہار بھی جائے گا وہ بھی ان ریزلٹس کو ایکسپٹ کرے گا, اور وہ صرف اور صرف اس وقت ایکسپٹ کرے گا جب پولیٹیشنز پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے الیکشن سے پہلے ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے اور ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے, پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن اگر پولیٹیشنز نہیں بیٹھیں گے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اگر اس طریقے سے نہیں چلتی کہ ان کو بیٹھنا چاہیے, جسٹ میئر اسٹیٹمنٹس کے ساتھ یہ سارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس میں سیریسنس شو کرنی پڑے گی, اور سیریسنس اگر شو نہیں کریں گے تو پھر ایک ایشو ہوگا, اور وہ ایشو جو ہے چاہے آپ الیکشنز کرائیں جو مرضی کرا لیں وہ ایشو کھڑے ہی رہیں گے اور پھر سچویشن جو ہے وہیں کی وہیں رہے گی. سو اگر ہم یہ ساری چیزیں ایڈریس کر لیں تو میرے خیال میں ہم ایک ٹریک پہ چڑھ سکتے ہیں جہاں پہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے اور عوام جو ہے ان کو ایک بریدنگ سپیس مل سکتا ہے, ان کو ایک سانس لینے کا میں کہوں گا سانس لے سکیں گے عوام, اور وہ جی سکیں گے پراپر طریقے سے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ایک مسئلہ ہے. اب اس کے بعد جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ٹی او آرز بنا کے ایجنڈا بنا کے پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ جائے اور اس کے بعد الیکشنز کرائے جائیں تو وہ اس کا رزلٹ اچھا ہوگا اور سب اس کو مانیں گے بھی اس رزلٹ کو. جو ضرورت ہے اس ملک میں وہ کیا ہے؟ جوڈیشل ریفارمز, پولیس ریفارمز, اور لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کو امپاور کرنا.
اگر ہم لوکل باڈی سسٹم کو امپاور نہیں کریں گے تو جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں اپر ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں، یعنی کہ سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں، تو ان کا کام، بیسک جو کام ہے وہ لیجسلیشن ہے. اگر وہ لیجسلیشن چھوڑ کے اور گلی محلے کی نالیاں اور سڑکیں بنانے پہ لگے رہیں گے تو لیجسلیشن کون بنائے گا؟ اور لیجسلیشن بنانا ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. سو آپ پولیٹیشنز کو لیجسلیشن کی طرف لے کے جائیں. پولیٹیشن سے مراد وہ لوگ جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک لیجسلیشن کی طرف جائیں ایک کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ، تاکہ وہ جو بھی قوانین بنائیں وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکیں ان ٹرو اسپرٹ، اور ریالٹی چیک دیں. اور ریالٹی چیک اگر نہیں ہوگا تو ان قوانین کو بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب وہ اگر فوکسڈ ہوں گے، پولیٹیشین جو نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سینٹ میں بیٹھے ہیں، اگر فوکسڈ ہوں گے لیجسلیشن کی طرف، تو باقی جو کام ہے لوکل باڈی سسٹم جو لے کے آئیں اگر، اور لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہوں گے وہ اگر عوام سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوں گے تو ان کے جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کر سکیں گے ایک بہتر اور احسن طریقے سے. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، تحریک جوانان پاکستان ان کی پارٹی ہے، اور ڈی جی ہیں مساک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، اور الجزیرہ تھنک ٹینک کو بھی ہیڈ کرتے رہے. اور ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ان کے جو والد صاحب تھے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے صاحبزادے ہیں یہ جی. کیسے ہیں، کیسے آپ جی عبداللہ صاحب؟ السلام علیکم رانا صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور آپ نے ظاہر ہے ایک بڑا اچھا وقت میرے والد کے ساتھ گزارا. میری بھی آپ سے گاہے بگاہے ملاقاتیں رہیں، اور آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے دیکھنے کا، سوچنے کا. ایک بڑی میچور صحافت ہے، میں بہت اس کی قدر کرتا ہوں. ویری کائنڈ آف یو جی، تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ سو کائنڈ ورڈز جی. آج کل آپ کیا میرے خیال میں کسی کانفرنس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، میں پاکستان سے باہر ہوں، اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. ایک اہم موضوع کے اوپر آپ کے جو بیانیہ تھا میں نے سارا سنا، اور یقین مانیے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اندر کوئی میرے خیال میں کوئی کانفلکٹ ہو یا کوئی سچائی کی بنیاد نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جیسے بات کہی لیجسلیٹو اسمبلی کی، میرے خیال ہے کہ یہ کہیں کھو گئی ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ہم اس سے دور ہو گئے، اور عوام پاکستان کو جو بنیادی سہولیات دینی تھیں وہ کہیں جنیجو صاحب کے دور کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو رول تھا وہ زیادہ لے لیا گیا اسمبلی نے اور ایم این اے اور ایم پی ایز نے، رادر دین کہ وہ جو ایڈمنسٹریٹو رول سے لیجسلیٹو رول کے اوپر جاتے. یعنی کہ اگر نالیاں یا گلیاں ہی پکی کرانی ہیں تو کمشنریٹس موجود ہیں، اور ان کو لیجسلیٹ کیا جائے، قانون بنایا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر بنے گی تو سب کی بنے گی. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی خاص پارٹی کے لیے تو سڑک بن جائے گی اس کے علاقے میں یا اس کے حلقے میں کام ہوگا اور باقی لوگ جو ہے وہ محروم رہیں گے. کمشنریٹس جو تھے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہر ہے یہ کیریئر آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی اے سی آرز لکھی جاتی ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام دھڑے جو ہے سیاسی بھی ہوں اور وہاں علاقائی جو دھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے یہ اپنے کیریئر کے اوپر ہی سارا ان کا دار و مدار ہوتا ہے مستقبل کا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان ہے وہ ایک وہ وقت تھا رانا صاحب، آپ ذرا 80s کی دہائی میں چلے جائیں یا اس سے پہلے کے چلے جائیں تو پاکستان کو ایک کامیاب ملک کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. یہ وہی ملک ہے جس کے صدر پاکستان ایوب خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے گال کو ٹھپکی لگا دیا کرتے تھے، اور فقید المثال پاکستان کا استقبال ہوا کرتا تھا. اور یہی جو بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹی ویز ہیں یہ پاکستان کی مثال دیا کرتے تھے. اسپیس راکٹس کے اندر ہمارے جو ہے وہ ہم نے تب راکٹس چلائے جب یورپ کے
ممالک کو خواب بھی نہیں آیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے نوبل پرائز بھی لیے۔ لیکن آج پاکستان کو مایوسی کی کیفیتوں میں ڈالا گیا ہے، پاکستان کے اندر بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے، پاکستان کے اندر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جاری ہے، لوگوں کی کوتاہیوں پہ سیاست ہو رہی ہے، نہ کہ لوگوں کی اپنی ذاتی اچھائیوں کی بنیاد کے اوپر ہو۔ اور اپنی اگر آپ میں صلاحیت، قابلیت، ہنر ہو تو یقین مانیے کہ پاکستان کے اندر ایکسل کرنے کے بڑے مواقع ہیں۔ پاکستانی قوم جو ہے کیونکہ آج کل مایوسیوں کے شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کفر کے زمرے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے امید کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ امید اور سچائی کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اور کفر ہے نا امیدی۔ تو پاکستان جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا، میں باہر ایک کانفرنس کے سلسلے میں ہوں، لیکن رانا صاحب یقین مانیے کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام اور ہماری افواج کے علاوہ کیا ہماری زراعت کے اوپر لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، ہماری جو کوئی صحافت کے اوپر پہچانا جاتا ہے، یا پاکستان اپنی ٹیکنالوجی کے وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یا اپنی میڈیکل سائنسز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ دنیا کے اندر مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ابھی پچھلے 2 سال پہلے کا سروے موجود تھا جس میں متواتر 2 سال دنیا کے 151 کنٹریز کے اندر افواج پاکستان نے برطانیہ میں جو پیٹرولنگ ایکسرسائزز تھیں اس میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی۔ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہمیں ایٹ پار کر دیتا ہے اسرائیل کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور یہی تکلیف ہے مغرب کو، اور وہی تانے بانے بنتا ہے۔ پاکستان کو خطرات اندرونی ہیں، بیرونی بلیو یو می کہ پاکستان کی طرف کوئی اپنی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں۔ یہ جو ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک یادگار شہداء بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر سینکڑوں افسران اور جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا رانا صاحب وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے شہید ہوئے ہیں، یا پھر ساہیوال کا ابھی واقعہ آپ کو یاد ہوگا جہاں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا؟ تو یہ بتائیے کہ پھر یہ حالت جنگ میں لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ لیجسلیشن کے اوپر، قانون سازی کے اوپر زور دینا چاہیے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہماری ترجیحات درست نہیں ہیں، ہماری ترجیحات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی اور ایک دوسرے کے سہارے لیتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں یا ہماری حکومتوں کے اندر ناکامی پیدا ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ ماننے کے بجائے ہم دوسرے کے کندھوں کے اوپر وہ غلطیاں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نفرتوں کی بنیاد کے اوپر آپ معاشروں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ہمیں سنبھلنا پڑے گا۔ بہرحال کیونکہ آپ کی بات کو میں نے اسی بات کو تھوڑا سا طول دے دی، معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں بالکل بہت اچھا کیا آپ نے جی، اس کو ایلیبریٹ کر دیا میری بات کو، اور آپ نے اپنی ان پٹ بھی بڑی اچھی دی۔ میں تھوڑی سی اور حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا عبداللہ صاحب، اینڈ دوز آر کہ ہم بات تو کرتے ہیں، ہمارے ایشوز تو ہمارے سامنے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ واٹ از دا وے فارورڈ؟ کیا ان کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں if they sit across the table, work out things amongst themselves اور بیٹھ کے اگر ساری چیزوں کا حل نکال لیں تو میرے خیال میں اس سے اچھی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے۔ ڈیموکریسی ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے، ان کو لایا جائے اور لیجسلیشن جو ہے وہ کی جائے جناب اسمبلیز کے اندر، بٹ دین اگین آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہمارا کچھ ایسا نظام ہے، طریقہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ سیاست جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں تھانے کچہری کی، اور وہ تھانے کچہری کی سیاست سے باہر نکل نہیں سکتے۔ سو جو پولیٹیشنز آئیں گے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، پروونشل اسمبلیز میں، وہ پھر ان کا رخ جو ہوگا وہ چلا جائے گا ٹورڈ جناب لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور پڑھے لکھے لوگ ہی آئیں گے اسمبلیز کے اندر تاکہ وہ لیجسلیشن کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، وے فارورڈ تو آپ سے ضرور پوچھوں گا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں پولیٹیشنز ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو، یا وہاں پہ جو لوگ آئیں گے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر ان کو دے دیں اور خود بیٹھے جناب اسمبلیز کے اندر، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں
کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیوں کر یہ سارے اختیارات لوکل گورنمنٹ سسٹم کو لانے میں یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیں گے، کیوں کر دیں گے؟ اینڈ اس سب کو ذرا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ میں بات کروں گا، آپ سے جواب لوں گا، اور ریفارمز کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کہ میرے نزدیک جوڈیشل ریفارمز، پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے جس کو امپاور کیا جائے تاکہ گٹر کے ڈھکن لگانا یا سڑکیں بنانا یا گلیاں ٹھیک کرانا، یہ پولیٹیشین جو ہے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے اس کو انٹیکٹ کیا جائے تو ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا عوام کے ساتھ، تو وہ یہ کام کر سکیں گے اور ایک اچھے طریقے سے ملک چل سکے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک کی ضرورت ہے عبداللہ صاحب، بریک لے لوں، واپس آتا ہوں۔ عبداللہ حمید گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جناب عبداللہ صاحب، now the question is کہ what's the way forward, how can like we fix all these things، جہاں پہ جناب ریفارمز بھی لے آئے ہم، پولیس ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انٹیکٹ کریں ہم اور ان کو امپاور کریں ہم، اور موجودہ طریقہ کار جو چل رہا ہے یہاں پہ پالیٹکس کا، کیا وہ ممکن ہے کہ وہ ان کو سب چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، یا آپ کی نظر میں کیسے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے چیز؟ واٹ از دا سولوشن ٹو آل دیز تھنگز؟ دیکھیں رانا صاحب، سب سے بڑھ کر جو بات ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر برابری اور انصاف، اور بلا تفریق جو ہے انصاف جب تک نہیں ملے گا آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے، اور کسی نہ کسی کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے ایمبٹ میں کام کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو اپنے ایمبٹ میں کام کرنا پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آئین کے اندر جو بہت سارے لوگ افواج پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں وہ ذرا آئین پڑھ لیں، ان کے اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا پیپل، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے اوتھ لیتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی آرڈرز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو یہ آئین 73 کا بنا ہوا ہے، یہ کوئی افواج پاکستان نے بنایا نہیں ہے، اور یہ اس زمانے کا بنا ہوا تھا جب میرے خیال میں سول سپریمیسی اپنے عروج کے اوپر تھی، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر پولیٹیکل معاملات کے اندر کہا جاتا ہے کہ افواج کی کوئی نہ کوئی انٹرفیئرنس ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ 1976 کے اندر جب بھٹو صاحب نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے باقاعدہ ISI کے اندر ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا، تو 3 حکومتیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آئیں، 3 حکومتیں جو ہے مسلم لیگ کی آئیں، اور اب ایک مشترکہ حکومت موجود ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ انہوں نے وہ پولیٹیکل سیل کیوں نہیں ختم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چھری ہے جو اپنے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھی، لیکن جب وہ پرائے ہاتھ میں چلی جائے تو آپ کے لیے بری ہے۔ اب جو اس کا وے فارورڈ ہے وہ ہے کہ انصاف، یعنی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین نہیں کرتی، اس کو اتنا ہے جو ہے وہ جیسے قائد فرمایا کرتے تھے کہ ٹرسٹ یور نیشن اینڈ ٹرسٹ دیم بولڈلی، اپنے قوم کے اوپر بڑا بہادرانہ انداز کے اندر جو ہے ان کے اوپر یقین کیا کرو، لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے اندر اور پیسے کی یہ جو سیاست ہے اس نے پاکستان کے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جوڈیشل ریفارمز بڑے ضروری تھے۔ ابھی جو ماضی کی حکومت گزری ہے اس کے اندر مجھے یاد ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ 29 بل جو تھے وہ ایک دن کے اندر جو ہے پاس کرائے گئے۔ کیا جوڈیشل ریفارمز جو سب سے بڑی نیسیسٹی اس ملک کی ہے، جو غریب آدمی جو ہے جس انداز میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے عدالتوں میں انصاف کے حصول کے لیے، کیا اس کے لیے قوانین، اور ہم نے یہ حالت میں دیکھا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک جن کے اندر میں گیا ہوں، الحمدللہ میں تقریباً پوری دنیا پھرا ہوں، اور میں نے بڑے کمزور ممالک کو جو ہے وہ اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں ابھی حالیہ جب UAE میں تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں یہ جو دبئی کے اگر بادشاہ بھی آئیں گے تو وہ لال بتی کے اوپر گاڑی کھڑی کریں گے، وہ گاڑی کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹائیں گے نہیں، اور اگر کہیں لائن لگی ہوئی ہے یعنی کہ کیو لگی ہوئی ہے تو وہ بھی کیو میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے، دیکھیں نا، یہ وہ سنہری اصول ہے۔ پاکستان میں اصل میں جو ایک انقلاب بپا ہوا تھا جو 1947 کا شکل کے اندر، وہ ایک ادھورا انقلاب نکلا، کیونکہ جس رول آف لا کے لیے پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس فار مین کائنڈ یہ قائد اعظم نے ہمیں ایک موٹو دیا تھا، ہم اس کو جو ہے وہ پورا نبھا نہیں پائے۔ آج جو ہے جوڈیشل ریفارمز اتنی ضرورت ہے اس بات کی، اور جوڈیشری کو بھی یہ دیکھنا چاہیے
کہ دیکھیں نا، ایک فیصلہ ہے، آئین جو ہے وہ میں مانتا ہوں بڑا احترام ہے، لیکن آئین جو ہے اس کی خاطر کیا ہم پاکستان کو قربان کر دیں؟ کیا آج جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اندر آپ الیکشن کروا بھی لیں اور آپ اس کے اندر نتیجہ پھر کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی تسلیم کر لے گی تو پی ڈی ایم مسترد کر دے گی، اگر پی ڈی ایم تسلیم کر لے گی تو پی ٹی آئی مسترد کر دے گی۔ I'm sorry I'm cutting you over here عبداللہ صاحب, but the point is میں وہی سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے ہمیں کہ جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوں گے سارے پولیٹیشنز, لیکن what is the way forward؟ اس نظام کے تحت یہ ساری چیزیں چل سکتی ہیں, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, how should it be fixed؟ پھر بات یہ ہے کہ میں دو باتوں پہ بڑا ویری امپورٹنٹ آپ نے جو بات کہی ہے, دس از ایکچولی اٹ از دا کرکس. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی پرابلم نہیں ہے, آپ کے جو ہے وہ کسی جو آپ کہیں مارشل لاز میں بھی پرابلم نہیں ہے, آپ کے کسی بھی اور پرائیویٹ جو درمیان میں انٹرم سیٹ اپس آتے ہیں ان میں بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم آپ کے جوڈیشل سسٹم میں ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اسی وجہ سے شتر بے مہار ہو جاتا ہے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہو, چاہے وہ کوئی حکومت ہو, چاہے وہ کوئی شخصیت ہو. لیکن جو وے فارورڈ اس کے علاوہ میں پاکستان کو اس سسٹم کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. لیٹس تھنک ٹوگیدر, شٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ ایک ہمارے پاس اور سسٹم بھی ہے موجود, اور وہ اسٹیٹ آف مدینہ کا ہمارے پاس جو ماڈل ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ ایکویلٹی آف مینہڈ کے اوپر ہے, وہ جسٹس سسٹم کے اوپر ہے. وہ یہ کہا گیا کہ اگر میری بیٹی ہی کیوں نہ انوالو ہوتی تو اس کے ہاتھ اس کے جو ہے اس کے کاٹ دیے جاتے, اس کو کوڑے لگتے. یہ ہے وہ بنیاد جس کو آپ نے دیکھنا ہے. آپ کسی بھی معاشرے کے اندر دیکھ لیں, آپ مغرب کو دیکھ لیں, آپ کسی اور معاشرے کے اندر جاپان دیکھ لیں, چین دیکھ لیں, کیا جسٹس سسٹم کے بغیر وہاں کوئی کامیابی ہے؟ لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر قوم کو یونائٹ کیا کرتا ہے. جو پاکستان کا ایک بکھرے ہوئے لوگ تھے, ایک ہجوم تھا, اس کو 1940 سے لے کے 1947 تک اکٹھا کیا گیا اور ایک قوم بن کے ایک ملک جو ہے وہ بنا دیا گیا. We have a very valid point عبداللہ صاحب کے لیڈرز ہی نیشنز بنایا کرتے ہیں, اینڈ آپ کے نزدیک پرائورٹی جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم ہے. جوڈیشل سسٹم فکس ہوگا تو ساری پرابلمز حل ہو سکتی ہیں. دیٹس وائی وی آر ڈسکسنگ کہ یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز آنے چاہیے. اینڈ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جہاں پہ پولیٹیشنز بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پہ اتنے بل اتنی تعداد میں درجنوں کے حساب سے اپروو کرا لیتے ہیں اسمبلیز میں بیٹھ کے, اگر وہاں پہ جوڈیشل سسٹم کے بارے میں بھی بات کریں اور اس پہ بھی غور کریں اور اس کو بھی سیریسلی لے کے اس پہ بھی کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ ہو جائے, تو اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہے وہ بڑے پازیٹیو ہوں گے, عوام تک ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ کوئی اگر دادا کوئی کیس کرتا ہے تو اس کو جا کے پوتا اس کو جناب اس کو ریلیف ملتا ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کئی جگہ پہ ہم نے ایکسیپشنز بھی دیکھی ہیں. بٹ اینی ویز عبداللہ صاحب, اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی تمہید سمجھ لے باندھنا چاہوں گا, مجھے برداشت کیجیے گا, لیکن وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کئی زمینیں کئی جگہوں پہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ فارغ پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بیسیکلی ہم ایک ایگریکلچرسٹ کنٹری تھے, ایگریکلچرسٹ کنٹری ہیں, اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. بٹ دین اگین جب اتنی زمینیں فارغ پڑی ہوئی ہیں, بنجر پڑی ہوئی ہیں پورے ملک میں, تو ان کو ہم یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ وی یوٹیلائز دیم؟ وہاں پہ ہم ایگریکلچر کیوں نہیں وہاں پہ گرو کر سکتے؟ کوئی بھی ایگریکلچر, کوئی بھی کسی قسم کی وہاں پہ چیز ہم کیوں نہیں اگا سکتے جس کی مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہم اس کو بیچ سکتے ہیں اور ہم اپنے ملک کے اندر جو ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. وائی ڈونٹ وی یوٹیلائز دوز لینڈس؟ اس میں کیا قباحت کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہوں گے خالد کھوکر صاحب, صدر ہے پاکستان کسان اتحاد کے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جی میں نے انٹروڈکشن کرایا تھا اپنے گیسٹ کا, جناب خالد کھوکر صاحب ہے, صدر پاکستان کسان اتحاد.
اور میں نے ایک نقطہ رکھا تھا، ایک یہاں پہ کنسرن اپنی رکھی تھی کہ جس وقت ہمیں سخت ضرورت ہے فوڈ کی، فوڈ سیکیورٹی یہاں پہ ایک ایشو بنا، لیکن ہمارے ملک کے اندر ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہ اگتی ہے، نہ اگنے دی جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو ایسے کہ ہم وہاں پہ جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کریں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی گروتھ ہو، تاکہ اور ایسی چیزوں کی وہاں پہ ہم فصلیں اگائیں جو کہ جس کی ضرورت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے، ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم ملک کے اندر جو مسائل ہیں فوڈ کے، جو آئندہ آنے والے دنوں میں ایرپٹ ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ابھر سکتے ہیں، ان کو بھی ہم کیوں نہ ایڈریس کریں اس زمین کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. خالد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. خالد صاحب، اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ جو زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہوئی ہے پوری ملک کے اندر، ہم اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ اگر کریں تو کیسے کریں؟ اور کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وی کین لائک یوٹیلائز دیٹ لینڈ؟ جی بہت شکریہ جی. آج آپ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اٹھایا، کیونکہ اس وقت صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. اور ہماری اس وقت اب ہر سال آبادی کے لحاظ سے ایک نیا نیوزی لینڈ یا ایک سنگاپور ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنے پاکستان میں. 50 لاکھ آبادی ہے نیوزی لینڈ کی اور 50 لاکھ ہے سنگاپور کی، اور ہماری 50 لاکھ بڑھوتری آبادی میں ہر سال. لیکن ہم زراعت میں آگے نہیں جا رہے. ہم نے زراعت کا رقبہ کم کیا ہے، کالونیاں بنا کے، یہ کر کے. ہمارے پاس ہزاروں ایکڑ نہیں، ہمارے پاس تقریباً 19 ملین ایکڑ رقبہ جو خالی پڑا ہے، جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں. اور اس کو آباد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں کارپوریٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کے آئے، ہم پاک آرمی کو ساتھ لے کے آئے. میں ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کے 21 ممالک میں زراعت میں ان کی آرمی ان کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا. چائنا میں جب موزے تن تھا تو اس نے سب سے پہلے کسان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی جو اس کی آرمی تھی اس کو ساتھ کھڑا کر دیا تھا. اچھا. اسی لیے وہ زراعت کو اوپر لے کے چلے گئے. اچھا. اب میں آپ کو مثال دوں، جس میں بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، بلوچستان میں جا کے ہم کاشتکار اس کو آباد نہیں کر سکتے. اچھا. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، باقی اور ایشو ہے. پھر ہم اس لیول پہ ہم انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. پاکستانی کاشتکار کو اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ جدید ترین مشینری لے کے اور اس رقبے کو آباد کرے. اچھا. تو اس لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی، کہ فرض کیا ہمارے پاس اگر سیلاب آتا ہے، ہمارے پاس زلزلہ آتا ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، تو اس وقت ہم پاک آرمی کو بلاتے ہیں ہمیشہ. اس وقت فوڈ کے لحاظ سے ایگریکلچر بھی ایمرجنسی ہے ہمارے لیے، کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہمارے ملک میں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کسان کو تو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا. ہماری پیداواری لاگت اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ کاشتکار اس کو اس طریقے سے افورڈ ہی نہیں کر سکتا. پھر ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ بالکل نہیں کی. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ 0.5 ہے، چائنا کو 0.78 ہے. برازیل نے اگر چند سالوں میں زراعت میں ترقی کی ہے تو اس کا جو GDP کا بجٹ تھا زراعت ریسرچ کے لیے وہ 1.75 ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اوپر چلے گئے. ایک مشہور مثال ہے کہ بیج جاندار فصل شاندار. ہم نے جب ریسرچ نہیں کی، ہمارے پاس بیج ہی بہتر نہیں ہے. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ ہمارے پاس پاکستان میں سب سے بڑا جو سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ملتان میں ہے. پچھلے 10 ماہ سے ان سائنسدانوں کو تنخواہ نہیں ملی. جس ملک میں زرعی سائنسدانوں کو تنخواہ نہ ملے، کیا وہاں پہ زراعت ترقی کر سکتی ہے؟ اس پاسبل. میں آپ کو عرض کروں سر، میں دیکھو زراعت ہمارے لیے کتنی اہم ہے کہ 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، اس زراعت نے اس ملک کو چلایا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. 17 سال ہماری پاک آرمی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. الحمدللہ زراعت کی وجہ سے، کسان کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی سے جہاں کو بھوکا نہیں سویا. اگر کووڈ-19 کورونا میں لاک ڈاؤن ہوا 5-6 مہینے، تو تب بھی یہاں کو بھوک سے نہیں بھرا پاکستان میں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کسان کے ساتھ تھا اور زراعت کا ساتھ تھا. لیکن اب وہ زراعت مر رہی ہے. آج ہم 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا ایڈیبل آئل کا تقریباً کچھ 4.5 ارب ڈالر کا بل ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ہر چیزیں ہم یہاں پوری کر سکتے ہیں، ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کو ترجیحات میں شامل کیا جائے. مجھے
میں نے 2-3 دن پہلے اگر ٹی وی میں دیکھا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بزنس مینوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اچھی باتیں انہوں نے کی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ زراعت کاشتکار سب سے بڑا جو ہے نا اس کا ہماری معیشت کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہے. انہیں چاہیے کاشتکاروں کو بھی ملے، ہماری بھی بات سنیں کہ ہمیں کیا مسائل ہیں، ہمیں گورنمنٹ نے کیا نہیں دیا، ہم گورنمنٹ سے کیا کیا ہم نے امید رکھی لیکن ہمیں جو حاصل نہ ہوا. ہمیں دیکھیں نا، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم محب وطن ہیں، ہم تو اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہماری قبریں ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر. ہم نے تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے. کسان سر نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. میں کل کی ٹی وی کی خبر بتاتا ہوں. میں نے ایک چیز وہاں سے لی کہ وہاں پہ ڈی جی خان میں ایک بڑا ہی واقعہ ہوا، برا واقعہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ ایک ٹرالی جا کے نہر میں گر گئی، کچھ لوگ وہاں پہ وفات پا گئے. وہاں پہ کہا گیا جی کہ اب غوطہ خور کہاں سے لیا جائیں جی، پاک آرمی کے لوگ ہیں یہاں، ان کو نکالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زراعت بھی ایک کنویں میں گری ہوئی ہے، اس کے لیے بھی غوطہ خور چاہیے ہمیں. دیکھیں یہ رقبے ہم آباد نہیں کر سکتے. جس طرح میرانی ڈیم کے نزدیک ہزاروں ایکڑ پاک آرمی نے زمین آباد کرے کسانوں کو دی، اسی طرح ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ زمینیں آباد کر کے کاشتکاروں کو دے تاکہ کاشتکار اس کو کاشت کریں اور فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو. What exactly have you in mind کہ کیسے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو ہمارے پاس خالی زمینیں پڑی ہیں جی، پہلے تو اس کا نکالا جائے کہاں کہاں زمین خالی پڑی ہے. اسی حساب سے پرائیویٹ سیکٹر، پاک آرمی، کاشتکار، یہ سب مل کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی. مطلب کیسے پہلے کوئی آئیڈینٹیفائی کی جائیں جگہ، اس کا سروے کیا جائے؟ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں جی، ہو چکی ہیں. اچھا، آئیڈینٹیفائی زمینیں ہو چکی ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اپنے پاس ضلع کھانے وال میں اگر آپ کبیر والا سے شورکوٹ رقبے وہاں پہ پڑے تھے جہاں پہ سیم ہی سیم تھا، پانی کھڑا ہوتا تھا 1-1 فٹ. آج وہ رقبے وہاں پہ سارے فش فارم بن گئے. اچھا، آج ان کی انکم لاکھوں میں ہے الحمدللہ. دیکھیں نا، وہ رقبہ استعمال ہو گئے جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال نے 1 انچ ایسا پیدا نہیں کیا جس سے ہم مفاد نہ لے سکیں. ٹھیک. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکستان کو کتنی نوازشوں سے نوازا ہے کہ سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، میدانی رقبہ ہمارے پاس ہے، جنگل ہمارے پاس ہے، چولستان ہمارے پاس ہے، ریگستان ہمارے پاس ہے، تھر ہمارے پاس ہے، روہی ہمارے پاس ہے. قدرت نے تو ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سوچ نہیں ہے، وہ کاوش نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے. اچھا، میرا ایک سوال ہے. I have a question for you. جیسے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی ہیں زمینیں جو کہ جہاں پہ کچھ نہ کچھ اگایا جا سکتا ہے ایگریکلچر کے لیے، دے آر گڈ فار ایگریکلچر. ناؤ مائی کوشچن از کہ اس کے اندر جیسے کہ آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہر کسان اتنا جو ہے، بلکہ میجورٹی جو کسان ہیں وہ دے آر ناٹ ویل آف فائنینشلی، تو ان کو آرمی ہیلپ آؤٹ کرے. ان کو جیسے چائنا کا اگزامپل دیا آپ نے کہ وہاں پہ آرمی ہیلپ آؤٹ کرے، وہاں پہ پانی کی ضرورت ہوگی، وہاں پہ جناب اس کے اچھے بیج کی ضرورت ہوگی. سو ہاؤ شوڈ دے ہیلپ دیم آؤٹ؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، اگر بلوچستان میں رقبہ آباد کرنا ہو، ٹھیک ہے جی، اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی جا کے آباد کرے تو وہ بھی آرمی کے بغیر نہیں کر سکتا. چھوٹی ایشو ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب چائنا میں ایک صوبے میں بہت زیادہ، جب شنگیان میں بہت زیادہ کپاس لگتی ہے، اچھا وہاں پہ کچھ ایشوز ہیں تو وہاں کپاس لگوانے کے لیے باقاعدہ پارک آرمی ڈپیوٹ ہوتی ہے وہاں پہ لگوانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے. پھر دوسری یہ بات ہے کہ پاک آرمی کے پاس بہت زیادہ مشینری، ان کے پاس سارا کچھ ہے، وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، اب پاکستان کے نہیں صرف پوری دنیا کا فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل ٹھیک سر. ایک مشہور مثال ہے کہ جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے. بالکل صحیح گل ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو تسی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. نا میں ذرا اس چیز کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، میں ذرا وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے خالد صاحب. جیسے مطلب آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں جگہ جس جگہ تے فش فارم بھی کھل سکتے نے، اتنے کوئی نہ کوئی فصل بھی لائی جا سکتی ہے. لیکن آبویسلی بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیتا ہے تسی کہ جناب یو کین ناٹ لائک دا ایگریکلچرسٹ
کین ناٹ گو ٹو بلوچستان جہاں پہ بہت بڑی زمین ہے, بہت خالی زمین پڑی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی گروتھ کی جا سکتی ہے کسی نہ کسی چیز کی. وہاں پہ اگر فورسز ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے, آرمڈ فورسز ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی تو ایشو ہوگا. پانی کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا, ہر جگہ پہ پانی بھی موجود نہیں ہوتا, تو اس میں اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیں گے آپ؟ واٹ از ان یور مائنڈ جی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہمارے ہاں کپاس ہوتی ہے 100% نہری رقبے پہ, 100%. اگر آپ انڈیا کو لے لیں تو 70% وہاں پہ برانی کاشت ہوتی ہے کپاس. ہمیں اپنی ٹیکنیک بدلنی ہوگی, ہمیں جدید ٹیکنالوجی لانی ہوگی, جدید مشینری لانی ہوگی, ڈرپ اریگیشن لانی ہوگی, ہمیں سولر سسٹم لانا ہوگا. ہمیں اب اس سیکٹر کے اوپر ایک ہیوج انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, جس سیکٹر سے آپ 14 سے 15 ہزار ارب روپے کی پروڈیوس لیتے ہیں, وہاں پہ سالانہ یہ حکومتیں صوبائی اور وفاق ملا کے سالانہ کیا انویسٹ کیا کرتی ہیں, نہ ہونے کے برابر. ٹھیک. دیکھیں نا, اگر آپ اپنی ٹوٹل دیکھیں نا, آپ کی امپورٹ جو ٹوٹل ہے وہ کوئی $80 بلین کی ہے, آپ کی ایکسپورٹ کو $31.5 بلین کی ہے. ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں وہ $48.5 بلین کی ہے. ٹھیک. اچھا, آپ $31.5 بلین کی ایکسپورٹ میں آپ کا ایگریکلچر کا جو حصہ ہے وہ $24 بلین ہے. اس میں ٹیکسٹائل $20 بلین ہے, $2 بلین رائس ہے آپ کا, باقی فروٹ وغیرہ ہر چیز ملا کے $2 بلین وہ بنتا ہے جی. تقریباً $24 بلین ٹوٹل 31 بلین ڈالر میں سے پھر بھی ایگریکلچر آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر ہم اپنی پیداوار بڑھا لیں, ٹھیک ہے نا, ہمارا جو 14 سے 15 ہزار ارب کی پروڈیوس ہے, ہم اس کو 30 ہزار ارب تک لے کے جا سکتے ہیں کہ جو ایگزٹ ہم ایگریکلچر کر رہے ہیں اس کی پیداوار بڑھائیں اور نئے رقبے آباد کر کے اس میں ایڈ کریں, تو ہم اس کو ڈبل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی, اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے جی اس وقت. اگر آپ کہیں نا, دیکھیں نا, ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں جی, ہم ریب خدا ہیں, اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک. تو ہم ہر وقت سوچتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں. یہ پاکستان ہم نے بنایا, ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا, ہم سب نے مل کے, اور آج ہم نے اس کو سرسبز بھی کرنا ہے, اس کو آباد بھی کرنا ہے, اس کو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب. آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے اور بڑا اچھا اگزامپل دیا آپ نے خالد صاحب چائنا کا, کہ چائنا میں بھی جہاں پہ زمین بنجر پڑی ہوئی تھی وہاں کے کاشتکار کو بھی وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے آرمڈ فورسز کو چپ ان کیا, انوالو کیا, اور اس کے بعد انہوں نے جناب وہاں سے ریزلٹس لیے, کیونکہ ہر جگہ پہ مشینری لانا یا وہاں پہ ہائی ٹیک نو ہاؤ ہونا وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے, کیونکہ کاشتکار اس کے بھی مسائل ہیں, کیونکہ میجورٹی کاشتکار جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, میجورٹی کاشتکار جو ہے ان کے پاس نو ہاؤ نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ فورسز ہیلپ آؤٹ کر دیں تو there is nothing wrong with it. بہت بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہاں, میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے جی خالد صاحب, اس وقت نا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ چکی ہے. IMF کے پریشر میں ہمارے بجلی کا ریٹ حکومت بڑھا رہی ہے بہت زیادہ. جی, میں آپ کو عرض کروں, انہیں ہوش کے ناکہ لینا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نہ بڑھائیں, ہمیں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں. جو انڈین کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, ہماری بھی کاسٹ آف پروڈکشن وہی ہونی چاہیے تاکہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں, اس کا مقابلہ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ کاشتکار مرتا جائے گا, اس کی کاشت کم ہوتی جائے گی, وہ اس پہ خرچ کم کرے گا, پیداوار کم لے گا, پھر ڈالر تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں. کیا آج ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ یقین کر لیں, یقین کر لیں, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اس تکلیف کا, کہ جب میرے علم میں ہے کہ آٹا لیتے ہوئے 2 بندے ہمارے, 2 پاکستانی, 2 مسلمان, 2 انسان مر گئے آٹا لیتے ہوئے. بالکل ٹھیک کہا. آٹے کی لائنوں میں جو غریب گھر سے نکلتا ہے, آٹے کی لائن میں لگتا ہے, شام کو اگر اس کو آٹا نہیں ملتا وہ اپنے بچوں کو کیا پکاتا ہے. بہت افسوسناک بات ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے خالد صاحب, بہت اچھے مشورے ہیں آپ کے, بہت اچھی سجیشنز ہیں آپ کی, اینڈ آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ آن دس ون, کہ جو کرتا دھرتا ہیں پیپل ان دا کوریڈورز آف پاور, وہ آپ کی سجیشنز ہمارا ان تک پہنچانا تاکہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کر سکیں, کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے, اور اس ملک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے سجیشنز دی ہیں. ویری کائنڈ آف یو جی فار جوائننگ می خالد صاحب, تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب جہاں تک مسئلہ ہے پولیٹیشنز کا, تو میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ جناب یہاں پہ ریفارمز
لے کر آئیں اگر وہ خود لے کے آ سکتے ہیں. اس میں جوڈیشل ریفارمز پرائرٹی پہ ہونی چاہیے, وہاں پہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم کو دوبارہ سے ہمیں انٹیکٹ کرنا پڑے گا, دوبارہ سے لانا پڑے گا اور اس میں جناب کام کرنا پڑے گا اور اس کو امپاور کرنا پڑے گا. اینڈ وین اٹ کمز ٹو ایگریکلچر, یہاں پہ ملینز آف ایکرز آف لینڈ جو ہے پاکستان کے اندر وہ خالی پڑی ہوئی ہے, وہ ضائع جا رہی ہے. اور بیسیکلی ہم ایگریکلچرس کنٹری تھے, ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے, لیکن وہ ایگریکلچر کہیں فزل آؤٹ ہو گیا. وہ ایگریکلچرس کنٹری کا نام یا سینٹینس جو تھا کہیں فزل آؤٹ ہو گیا, ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن اب میرے خیال میں دس از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ یوٹیلائز دیٹ ایریا. وہ ملینز آف ایکرز آف لینڈ جو پاکستان میں موجود ہے, ان یوٹیلائزڈ ہے, اس پہ اگر ہم ایگریکلچر وہاں پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی فصل لگا سکیں, اینڈ ود دا ہیلپ آف آرمڈ فورسز اگر لگا سکتے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. چائنا بھی ایسا کر چکا ہے آرمڈ فورسز کو انوالو کر کے, وہ بھی وہاں پہ اس زمین کو یوٹیلائز کر چکا ہے, وہاں پہ کاشتکاری کر چکا ہے, کاشتکاروں کو وہاں پہ اسٹیبلش کر چکا ہے. سو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. ہماری زمین ہے, ہم اس کو جناب بالکل وہاں پہ کاشتکاری کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں چاہیے یہ کہ وہاں پہ جو بھی جیسے یوٹیلیٹیز ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, اس کے جو بلز ہیں, اس کے جو کاسٹ ہے, اس کو جتنا منیمائز کر سکے تاکہ ہم ریجن میں ہم وہاں پہ جناب وہاں پہ کمپیٹ کر سکیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.